اپنا بیماروں کے اوپر تو بیماری سلب کر دیتے، کوڑ کے مریضوں کی مرض کو سلب کر دیتے، برس کے مریض درست اور شفا پا جاتے اور مردوں کو زندہ کر دیتے۔ توجہ دیجئے ذرا، مردوں کو کیا کر دیتے جناب عیسیٰ علیہ السلام؟ زندہ کر دیتے۔ یہ سیکرٹس بھی ان کی زندگی میں تھے۔ پروردگار عالم نے ایک پیغمبر کو یہ بھی عطا کیے جو انسانی عقل کے خلاف تھے۔ پھر ایسا ہی جناب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا، سخرنا لہ الریح، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بھی کچھ ایسے سیکرٹس دے رکھے تھے کہ وہ ہوا سے وہ کام لیتے تھے جو آج ہم جیٹ طیاروں سے لیتے ہیں، یعنی وہ ہوا کو بطور سواری کے استعمال کرتے تھے، اپنا مسلح اور اپنی ایک جہاز کی صورت میں بڑے بڑے بیڑے رکھ دیتے، شاہی کچہریاں لگاتے، ان کے اوپر فضاؤں کے اندر لطیف ہوائیں چلتی، ان کے حکم سے جدھر چاہتے لے کے چلے جاتے اور جدھر چاہتے گویا یہ ایک ایسی زبردست سیکرٹ ٹیکنالوجی ہے جو آج اتنی جدید دور کے اندر بھی سائنسدانوں کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں حاصل کر سکیں گے، ہو سکتا ہے جب پروردگار نے اس کو زمین پہ بھیج دیا ہے ایسی ٹیکنالوجی کو ایک پیغمبر کے روپ میں، اور ایک کے ساتھ ممکن ہے کہ ایسا بھی ہو جائے، ممکن ہے کہ ایسا بھی ہو جائے۔ مگر دیکھیے ذرا کہ پروردگار انسانوں کو کوئی ایسی چیز بھی دیتا جائے گا، اس کی ایگزامپل اور مثال پہلے گزر چکی ہوگی اللہ کے پیغمبروں کے پاس۔ اللہ کے پیغمبر وہ ٹیکنالوجی استعمال کر چکے ہوں گے جو بعد میں کئی صدیوں تک بعد ایجاد ہوگی، وہ استعمال ہوتی رہی ہے۔ جناب عمر فاروق استعمال کر چکے، یہ دور کا نظام آپ کا اطلاعات کا ٹیلی فون کا سسٹم جیسے یہ استعمال کر چکے وہ لوگ۔ گویا ہے کسی سپر ٹیکنالوجی جس کو کہہ لیں آپ، وہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جو آئندہ تر، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹیکنالوجی انسانی دنیا سے ختم ہو جائے گی، نہیں، کچھ لوگ یہ بھی استعمال کرتے چلے جاتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ بھی دیا ہوا تھا ان کو، وسخرنا جناب سلیمان علیہ السلام کو دیا ہوا تھا، اس ٹیکنالوجی سے جو جناب سلیمان کو دی ہوئی تھی اسپرچل روحانی، اس سے وہ کیا کرتے تھے؟ شیاطین کو بھی مسخر کر لیتے تھے، جنات کو مسخر کر کے سمندروں کی تہوں میں جو جنات، آبی جنات، فضائی جنات، بری بحری فضائی جنات، ان کو استعمال کر کے وہ سمندروں کی تہوں سے بھی خزانے نکال لیتے تھے جیسے آج سائنس کر رہی ہے، اور فضائی کائنات کو استعمال کر کے بالائی فضا کو بھی لے لیتے تھے، اور پھر زبردست قسم کے انجینئر لوگ تھے جنات ان کی کائنات کے، کہ آج بھی بعض بلڈنگز جو دریافت ہوتی ہیں یا ڈسکور ہوتی ہیں، عقل انسانی ان کی تعمیر کو دیکھ کر آج بھی حیرت پڑی ہوئی ہے کہ آج اس جدید دور کے اندر یہ ہے اور فلانے زمانے میں یہ کیا ہوگا۔ ہے ایسا کہ نہیں؟ دنیا آج بھی عقل انسانی حیرت کرا بنتی ہے کہ نہیں؟ مثلا میں یونان میں جب گیا، میں نے یونان میں دیکھا سکندر اعظم کا قلعہ، ہزاروں سال پہلے کی تعمیر۔ میری عقل اور میری شعور سوچ کہ وہ کئی فٹ لمبے بیم اور پلر جیسے ہم کہہ رہے، وہ کس نے لے جا کے وہاں رکھے اتنی بلندیوں پہ؟ کوئی ایسی ٹیکنالوجی ضرور تھی جس سے وہ کام لیتے رہے، لہذا وہ رہ چکی ہے دنیا میں اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی، یہ یاد رکھیے، رہ بھی چکی ہے دنیا میں، کوئی آئندہ بھی۔ دیکھیے اس کو مسخر کیا اور کرتے آ رہے، یعنی فضا مسخر ہو چکی ہے پہلے، ہوائیں مسخر ہو چکی ہیں پہلے، سمندروں کی تسخیر ہو چکی ہے پہلے۔ توجہ دیجئے، یہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ پھر جناب داؤد کو ایک زبردست ٹیکنالوجی دی جیسے کہ لوہے کو ہاتھ میں پکڑ کر جو چاہے مروڑ کے بنا لیتے، جو چاہے بنا لیتے تھے، جس طرح مرضی موڑتے اس کو وہ بن جاتا، کچھ بھی بنانا چاہتے وہ بنا لیتے۔ یہ ہو چکا، یہ کیسا؟ یہ چیز ہو چکی۔ اب یہ بھی ہوا، اب اس میں آپ کو دو چیزیں جو خاص کر کے بتانا چاہوں گا وہ یاد رکھنے والی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں کیا ہوا ہے؟ یہ کیا ہے؟ معجزہ۔
معجزہ کس سے صادر ہوتا ہے؟ انبیاء سے۔ اسی طرح کی چیز اگر اطاعت انبیاء کرتے ہوئے، ایمان کے سارے تقاضے پورے رکھتے ہوئے کسی مومن ولی سے صادر ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرامت۔ اسی طرح کا عمل اگر خدا اور رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی غیر مسلم سے صادر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدراج۔ اب یہ عقل پھر حیران میں ہو جائے گی کہ یہ کیسے؟ وہی ایک چیز پیغمبر بھی کر رہا ہے، وہی ایک چیز اور ولی جس کو کہہ رہے ہیں ہم وہ بھی کر رہا ہے، وہی ایک چیز غیر مسلم بھی کر رہا ہے، ہم صرف نام بدلتے چلے جائیں، کام تو ایک ہی ہوتا چلا جا رہا ہے نا، نام بدل رہے ہیں ہم، کام ایک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ سمجھیں گے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے معجزہ۔ اب ہم پہلی چیز کو دیکھتے، معجزہ ایک ہوتا ہے عملی، ایک معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ عملی، اور ایک معجزہ ہوتا ہے علمی۔ ایک معجزہ کیا ہے؟ عملی، پریکٹیکل۔ ایک معجزہ ہے نالج، نالج بھی ایک اعجاز ہے، اور کسی انسانی طاقت سے یا عقل و شعور کے دماغ سوچ فکر کے ماورا کوئی ایسا کام تسخیر دینا کر لینا، یہ بھی کیا ہے؟ ایک اعجاز ہے۔ اس کو بھی کہتے ہیں علمی، عملی معجزہ اور علمی معجزہ۔ عملی معجزہ وہی ہے کہ جو کسی چیز کے مادہ یا صورت میں تاثیر کرتا ہے۔ عملی معجزہ وہ ہے جو کسی شے کے میٹیریل، مادے کے اندر یا صورت کے اندر، آپ نے دیکھا جادو کے زور سے بعض لوگ انسان کو گدھا بنا دیتے اور پھر گدھے سے انسان بنا دیتے جادو کے زور سے۔ تو یہ دیکھیے ذرا، یہ عملی چیز ہے، اور یہ عملی چیز اگر ادھر اللہ کے مقرب نبیوں کے پاس آئے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ سیم تھنگ اگر یہی چیز اگر کافر کے پاس آئے اس کو استدراج کہیں گے۔ ایسی ہی چیز اگر نبیوں کے فرما بردار مطیع کے ساتھ کسی صدیق شہید ولی کے ساتھ آئے اس کو معجزہ کہیں گے۔ اب ایک عمل اس کو کرامت کہیں گے، اور جو آگے بڑھے گا کفر کے ساتھ ہو تو اس کو استدراج کہیں گے۔ معجزہ عملی اور معجزہ علمی۔ معجزہ عملی جو صورت کو مسخ کرے یا شکل کو بدل دے، مادے میں مسخر ہو، مادے کو مسخر کرے، میٹیریل کو کیا، جیسے مادے کے اندر جناب موسیٰ کلیم اللہ نے آسا مارا، پانی کو کر دیا، آسا مارا، چشمے نکال لیے، آپ دیکھتے۔ اور اسی طرح کے کام جناب موسیٰ کو ید بیضا، پھر جناب صالح علیہ السلام معجزات جیسے ہوئے، جناب یوسف علیہ السلام، بہت ساری چیزیں ایسی قرآن میں موجود ہیں۔ اب دوسری چیز، تاکہ وہ چیز اپنی اصلی حالت سے پلٹ جائے، یا ساکن چیز حرکت کرنے لگے یا متحرک چیز ساکن ہو جائے، مادہ چیز، یا وہ چیز کیا ہے، اس کے زور سے، معجزے کے زور سے یا کرامت کے زور سے یا استدراج کے زور سے وہ چیز مادی چیز وہ اپنی اصلی حالت سے ہٹ جائے، یا ساکن ہے تو متحرک ہو جائے، یا متحرک ہے تو ساکن ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ عملی، اس کو کہتے ہیں عملی معجزہ، وہ جو آپ دیکھ رہے۔ اور معجزہ علمی، اللہ نے اپنے بعض رسولوں کو علمی معجزات عطا فرمائے، بعض کو عملی معجزات عطا فرمائے، بعض کو علمی معجزات عطا فرمائے۔ بعض کو علم معجزات عطا فرمائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو، جیسے یوسف علیہ السلام کو علمات عطا فرمائے۔ اور یہ بعض نبیوں کو عملی معجزات عطا فرمائے، بعض کو علمی معجزات عطا فرمائے۔ مگر جب جناب محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت آئی، آخری نبی کی نبوت اور رسالت اپنے اختتام کو پہنچنے لگی، تو پروردگار نے اپنے محبوب محمد عربی کو معجزائے علمی بھی عطا فرمائے اور معجزات عملی بھی عطا فرمائے۔ عملی معجزات بھی عطا فرمائے اور علمی معجزات بھی عطا فرمائے۔ مگر
اب زمانہ چونکہ علمی معجزات کا تھا، عملی معجزات کا نہ تھا،